تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے شوگر اس لیے ہوئی کہ میں مٹھائیاں بہت کھاتا تھا، مٹھائیاں چاکلیٹ بہت کھاتا تھا، میٹھا بہت کھاتا تھا، تو اس لیے مجھے شوگر ہوئی، مجھے شوگر نہیں ہونی۔ تو حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے، شوگر یعنی میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے جو میٹھا بنایا جاتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک تو شوگر ہے اور دوسری فیٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر یا کاربوہائیڈریٹ ہے اس کے اندر 1 گرام کے اندر 4 کیلریز ہیں، جو فیٹ ہے اس کے اندر 1 گرام کے اندر 9 کیلریز ہیں۔ تو یہ جب مکسچر بنتا ہے تو اس کے اندر آپ سمجھ لیں 1 گرام کے اندر 13 کیلریز جمع ہو جاتی ہے، تو یہ کافی ہیوی چیز ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جو مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ موٹاپا ہے، وہ میٹھا کھانا نہیں، میٹھا کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے، موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں جی میں یہ میٹھا کھاؤں گا، یہ چیزیں کھاؤں گا تو مجھے شوگر ہو جائے گی۔ شوگر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ میٹھا کھاتے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ذیابطیس کے ساتھ کیسے جیے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عرفہ اور میں ہوں آپ کے اس شو کی ہوسٹ اور ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف پاکستان میں ایز اے میڈیکل آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن جو کہ کنسلٹنٹ ہیں انٹرنل میڈیسن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اسپیشلائزیشن بھی کی ہوئی ہے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ۔ اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں ڈائبٹیز کے لیے وہ بہت لازوال اور بے مثال ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی کریئر میں بہت سارے مریضوں کو شفا جو ہے پہنچائی ہے، اپنے بہت ساری انفارمیشن جو ہے انہوں نے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ ہم جو ڈائبٹیز کے متعلق شو کرتے ہیں اس میں ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ جو عام عوام ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، وہ ہے کہ ڈائبٹیز کے متعلق متس کیا کیا ہیں۔ متس سے اگر آپ لوگوں کو ہم بتانا چاہیں تو وہ یہ کہ غلط فہمیاں یا کوئی غلط انفارمیشن جو کہ اتنی زیادہ کامن ہو جائے کہ عوام اس کو سچ ہی سمجھنے لگ جائے۔ تو ہم آج کے ہم شو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو پہلا متھ ہے، میں چاہتی ہوں کہ عوام کو متھ اور ریئلٹی میں ڈفرینس آپ بتا دیں۔ جو پہلا متھ ہے وہ یہ بہت کامن ہے کہ شوگر صرف انہی مریضوں کو ہوتی ہے جو بہت زیادہ شوگر کا استعمال کرتے ہیں، ان کے مٹھاس بہت زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا بہت کھاتے ہیں، صرف انہی مریضوں کو شوگر ہوتی ہے۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ بہت اچھا آپ نے ٹاپک جو رکھا ہے آج ڈسکشن کے لیے۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ میتھ یا کیا اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ میتھ ہے یعنی غلط فہمی، توہمات، مس انفارمیشن، یہ یعنی جو آپ وہم سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، تو یہ اس کو ہم میتھ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی مجھے شوگر اس لیے ہوئی کہ میں مٹھائیاں بہت کھاتا تھا، یا میں مٹھائیاں چاکلیٹ بہت کھاتا تھا، میٹھا بہت کھاتا تھا اور اس طرح کی چیزیں، تو اس لیے مجھے شوگر ہوئی، مجھے شوگر نہیں ہونی تھی۔ تو حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے، شوگر یعنی میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے جو میٹھا بنا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک تو شوگر ہے اور دوسری فیٹ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر یا کاربوہائیڈریٹ ہے اس کے اندر 1 گرام کے اندر 4 کیلریز ہیں، اور جو فیٹ ہے اس کے اندر 1 گرام کے اندر 9 کیلریز ہیں۔ تو یہ جب مکسچر بنتا ہے تو اس کے اندر آپ سمجھ لیں 1 گرام کے اندر 13 کیلریز جمع ہو جاتی ہے، تو یہ کافی ہیوی چیز ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جو مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بیسیکلی جو اس کی روٹ کاز ہے، یہ جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ موٹاپا ہے، وہ میٹھا کھانا نہیں، میٹھا کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے، موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں جی میں یہ میٹھا کھاؤں گا یا یہ چیزیں کھاؤں گا تو مجھے شوگر ہو جائے گی۔ شوگر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ میٹھا کھاتے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلسل اس راہ پہ چلتے رہتے ہیں، اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس ڈائٹری ہیبٹ کو، اس کھانے کی عادت کو ہم تبدیل بھی کر سکیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ شوگر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں، تو کیا ڈاکٹر صاحب صرف انہی لوگوں کو شوگر ہوتی ہے جو موٹاپے کا شکار ہیں، یا جو ایسے بھی لوگ ہیں جو مطلب ان کا ویٹ نارمل رینج میں ہے لیکن پھر بھی وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈائبٹیز ہے وہ مختلف قسموں کی ڈائبٹیز ہے۔ ایک تو ہے کہ اوبیسٹی ریلیٹڈ یعنی موٹاپے سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ غلط فہمی بھی ہے کہ موٹاپا جس کو نہیں ہے یا جو نارمل وزن آدمی ہے اس کو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی، تو ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ تو ڈائبٹیز کی ایسی قسمیں ہیں، جیسے ٹائپ 1 ہے، وہ جو ہے نارمل ویٹ ہوتا ہے بچوں کا، یا جو ینگ پرسن جن کو ہوتی ہے تو ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اور ٹائپ 2 بھی نارمل ویٹ والے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اندر انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے ڈفرینٹ لیولز پہ، تو ان کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی
یہ حد فاصل نہیں ہے کہ جی اسی موٹے بندے کو ہی ڈائبٹیز ہوگی اور دبلے کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ موٹاپا ایک فیکٹر ہے اور ساتھ جو لائف سٹائل ہے اور جو جینیٹک فیکٹر ہے کہ یعنی اگر میرے والدین میں کسی کو ڈائبٹیز ہے, بہن بھائیوں میں ہے, تو مجھے ہونے کا چانس زیادہ ہے. تو ہماری جو انوائرمنٹ ہے, کیونکہ جو ڈائبٹیز ہے وہ ہوتی کیوں ہے, جب آپ کی انوائرمنٹ یعنی آپ کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی ورزش, جب آپ کے اندر جینز ایسی ہیں ڈائبٹیز سے, تو جب دونوں مل جاتی ہیں تو یہ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں, تو اس لیے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی یہ بات حتمی نہیں ہے کہ جو بندہ جس کا موٹاپا نہیں ہے, جس کو اس کو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی, اس کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, جب تک وہ اپنا لائف سٹائل ہے وہ اپنا ٹھیک نہ رکھے, اس کو ہونے کا چانس ہوتا ہے. بالکل. تو یہ متھ جو ہے کہ صرف میٹھا کھانے سے یا اگر میرا وزن بہت زیادہ ہے تو مجھے شوگر ہو جائے گی, تو بالکل غلط ہے, بلکہ ملٹیپل اس کے رسک فیکٹرز ہیں جیسے کہ آپ نے بتائیں, وہ اگر ہوں اور سارے مل کے جو ہے نا وہ شوگر کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ایک تیسرا متھ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آتا ہے سامنے کہ اگر کسی مریض کو شوگر ہو گئی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی بھی قسم کی کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ چاول روٹی کا استعمال نہیں کر سکتا, یا میں کسی بھی قسم کا فروٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جب, اور بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ جسے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو بیچارے وہ پیشنٹ یا پرسن, وہ فرد, وہ ایک غم میں ڈوب جاتا ہے کہ اب تو میرا کھانا پینا ہی بند ہو گیا, میری زندگی تو میرے کا مقصد کوئی نہیں رہ گیا, نہ میں کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں, میرے پہ اتنی پابندیاں لگ جائیں گی کہ میری زندگی کا جو میرا زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک متھ ہے. یعنی ڈائبٹک پرسن جو ہے, اسی لیے پرسن میں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کھا سکتے ہیں, لیکن ایک لفظ یاد رکھیں, اعتدال, ماڈریشن. یعنی جب تک ہم اعتدال میں رہتے ہیں تو ہماری یہ چیزیں مینجمنٹ ہونا بہت آسان ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں اس کے ایک میں مثال, چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, جو برٹش ڈائبٹیز ایسوسیشن کا یا جو امریکن جو ورلڈ ڈائبٹیز ایسوسیشن کا ایک آپ نے دیکھا نشان لوگو بنا ہوگا, اس کو IDF کا لوگو بھی کہتے ہیں, انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن کا, کہ وہاں پہ ایک پرندہ بنا ہوا ہے جو چھوٹا سا پرندہ ہے. تو وہ پرندہ کیا ہے, بیسیکلی وہ پرندہ ہے جو کھڑا ہو کے اپنے پروں کو پھر ایسے حرکت دے کے صرف ہوا میں کھڑا رہ سکتا ہے. یعنی وہ پرفیکٹ اگزامپل ہے, مثال ہے جو بیلنس کی ہے. تو انہوں نے اسی مثال کو لے کے دکھایا گیا, اس نشان کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اس پرندے کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو کبھی کسی نے سوچا نہیں اس پرندے کا مقصد کیا پرندے کا, تو پرندے کا مقصد یہ کہ بیلنس, توازن. اگر آپ کی غذا میں توازن ہے, اگر آپ متوازن غذا کھاتے ہیں تو, اور متوازن اپنی زندگی کے طرز زندگی رکھتے ہیں, تو ڈائبٹیز کو میں آپ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو اس کو میں تھوڑا سا, لوگ کہیں گے جی متوازن کیا ہوتا ہے, تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, ہم کچھ کھا سکتے ہیں. دیکھیں متوازن یہ ہے کہ آپ کی غذا میں ہر وہ چیز جو آپ کی, جو جس کے اندر, جو ہم بیسیکلی آپ ٹائپ 2 کو نظر ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہیں. اگر آپ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں, نشاستہ لیتے ہیں, تو ایسے نشاستے کا انتخاب کریں جس کے اندر فائبر زیادہ ہے, جس کی شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی کم ہے. فروٹس وہ لیں جس کی جو گلائسیمک انڈیکس یعنی شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی کم ہے, وہ استعمال کریں. سبزیاں آپ ساری لے سکتے ہیں. لوگوں میں یہ مت تھی کہ جی زمین کے اندر والی سبزیاں نہیں کھا سکتے, اوپر والی کھا سکتے ہیں, یہ بھی ایک مت ہے, یہ بھی نکال دیں. پہلے لوگوں کے اندر خیال تھا کہ جی انڈے کی جو صرف سفیدی کھا سکتے ہیں, زردی نہیں کھا سکتے, یہ بھی ایک مت تھی. یہ بھی آپ پوری زردی بھی کھا سکتے ہیں. تو بہت ساری اب جو ہے رائس کے بارے میں ہے, تو رائس کے بارے میں بات جب نے ڈائٹ پہ بات کی تھی, تو رائس وہ ہیں جو فائبر والے رائس ہیں, جو براؤن کلر کے رائس ہیں, اس کے اندر ہائی فائبر کانٹینٹ, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, اس میں ہر چیز شامل ہے. گوشت بھی لے سکتے ہیں, اس میں یعنی فیٹ, ویزیبل فیٹ نہ ہو, اور دوسرا ہے کہ لین فیٹ ہو, وہ آپ لین گوشت ہو, میٹ ہو, وہ لے سکتے ہیں. فش لے سکتے ہیں, چکن لے سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کو کچھ صرف چند چیزیں جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں جو آپ سختی سے منع کرتے ہیں, جیسے شوگری ڈرنکس ہیں وہ منع کرتے ہیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس منع کرتے ہیں, جو پلین شوگرز منع کرتے ہیں, کینڈیز ہیں, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جوسز ہیں, یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو اوائڈ کیا جائے, تاکہ جو ہمارا یہ توازن. اگر آپ توازن کے ساتھ ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے باقی گھر والوں کے افراد کے ساتھ اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ کی ڈائبٹیز مینیج رہتی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوائٹ پاسبل ہے. لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے روٹی بھی علیحدہ بننی ہوتی ہے, اس کے لیے ہنڈیا بھی علیحدہ بننی ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ سیم کھانا پینا اپنے
گھر والوں سے شیئر کریں لیکن اعتدال کے ساتھ. تو بہت زیادہ ایک چیز کو لے کے ایک ہی چیز کھاتے جا رہے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ جو فیٹ ہے رچ ان کاربوہائیڈریٹ ہے وہی کھاتے جا رہے ہیں, یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. تو یہ توازن یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی یا جن کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی, یہ ان کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے. تو جو ڈائبیٹک طرز زندگی ہے یہ ایک بہتر طرز زندگی ہے. یہ ہر آدمی جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ اس کو فالو کرے, اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. بالکل. ہمارے جو پیشنٹس ہیں, آڈینس ہیں جن کو شوگر ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یقیناً میں مانتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے نا خوشی کی ایک لہر دوڑی ہوگی جب آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ وہ بالکل ایک عام بندے کی طرح انجوائے کر سکتے ہیں اپنے میلز, لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب ایک لوگ ہمارے پاس یہ بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, ہم کوئی کڑوے جو ہے نا جوسز یا ڈرنکس کا استعمال کریں تو اس سے ہماری شوگر کنٹرول رہ لے گی. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں جو سائنس ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اس چیز کو مانتی ہے. اگر میں کوئی بات کروں یا آپ کوئی بات کریں, اگر اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے یا ایویڈنس بیس نہیں ہے, یعنی جس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے جو ٹرائل سے یا تجربات سے ثابت نہیں, تو وہ بات ایک میری ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک فیکٹ نہیں ہو سکتا, ایک حقیقت نہیں ہو سکتی. تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی کڑوی چیزوں سے ہے, جی میں کریلے کا پانی نکال کے پیوں, میں نیم کے پتے ابال کے پی لوں گا. تو ایک کچھ عرصہ پہلے اسٹڈی ایک ہوئی تھی BMJ کے اندر بھی شائع بھی ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے. تو اس میں تھا کہ یہ کریلوں کا جو ہے ایفیکٹ آتا ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول میں اچھے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے ایک اچھی دوا, اچھا لائف سٹائل اپنا لیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اتنے کریلے اکٹھے کریں, 5 کلو کریلے اکٹھے کریں, پھر اس کے بعد نیم کے پتوں کو لے کے ابالتے پھریں, اور گھر والوں کو بھی مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ شوگر کا علاج تیار ہو رہا ہے. تو دیکھیں جیسے اگر ہم اپنے لیے ذاتی طور پہ اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں جی میرے پاس تو دنیا کا بیسٹ فون جو سب سے لیٹسٹ فون ہو, اور میرے پاس لیٹسٹ کمپیوٹر ہو, لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہو, لیکن جب میری شوگر کا معاملہ ہے تو میں کہوں نہیں میرے پاس وہ پرانے زمانے کی ایک کوئی چیز لے آؤ, میں وہی استعمال کروں, وہی کھاؤں گا یا وہی پیوں گا, وہی شربت بنا کے پیوں گا. تو یہ چیزیں اچھی ادویات آ گئی ہیں, اور وہ ادویات ہیں جو آپ کی شوگر کو ہی کنٹرول نہیں کر رہے, آپ کے دل پہ اچھے اثرات مرتب کر رہی ہیں, آپ کے گردوں پہ اچھے اثرات مرتب کر رہی ہیں. بہت سارے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے اس ادویات کے بارے میں بھی ہے, شاید میرے خیال سے شاید وہ آپ پوچھیں, میرے خیال ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ایک ہربل میڈیسن کا ہو سکتا ہے. دیکھیں کیونکہ یہ سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہے, تو ہم اس پہ آپ اپنی ذاتی طور پہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اچھا رزلٹ ملا تو مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن کیونکہ جس پہ سائنٹیفک ایویڈنس کوئی نہیں ہے تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا. اگر ایک چیز اچھی موجود ہے, میرے سامنے اچھا فون موجود ہے, تو میں ایک وہ پرانے ماڈل کا جو وہ فون ہے وہ کیوں یوز کروں جس پہ کچھ بھی نہیں آتا سوائے ٹیلی فون کرنے کے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے اس کے. ٹھیک جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ صحیح بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا لیٹسٹ ادویات جو ہے ان کا یوز کرنا چاہیے, اور اگر ہوم ریمیڈیز کسی طرح ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں تو وہ بھی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پری ڈائبیٹک ہیں, یعنی کہ ابھی ہمیں ڈائبٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی, یعنی کہ ہمارا HbA1c جو ہے وہ 6.5 سے ابو نہیں ہے, بلکہ بارڈر لائن رینج پہ ہے کہ 6.5 سے کم ہے لیکن 5.5 سے ابو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خطرے والی بات نہیں ہے, کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو کیا ان کو کانشیس ہونا چاہیے یا پھر واقعی خطرے والی بات نہیں ہے؟ دیکھیں جو پری ڈائبٹیز کو تو آپ ایسے ہی لیں جیسے کہ ڈائبٹیز کو لیتے ہیں. پری ڈائبٹیز ایک صرف آپ کو ایک سگنل ہے. جیسے دیکھیں ابھی جیسے اگر آپ ٹریفک سگنل پہ جا رہے ہیں, ایک تو گرین سگنل ہے, ایک ہے یلو سگنل. یلو سگنل کا مطلب کہ اگلی ریڈ سگنل آنے والا ہے, تو یہ یلو لائٹ ہے جو آپ کو وارن کر رہی ہے کہ اگلا ریڈ سگنل ہونے والا ہے, تو اب آپ سیدھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کے ساتھ آپ اگر آپ لٹریچر اٹھائیں تو پری ڈائبٹیز کے ساتھ وہی کمپلیکیشنز ایسوسیٹیڈ ہیں جو ڈائبٹک کے ساتھ ہیں. یعنی ایک یہ ڈائبٹیز کی ہے قسم ہی سمجھیں, لیکن یہ اچھی بات اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ یہ ریورسیبل ہے. یعنی آپ اگر پیچھے جانا چاہیں اپنے لائف سٹائل کے ساتھ, اپنی اچھی ڈائٹ کے ساتھ, تو پیچھے جا سکتے ہیں. وزن کو کم کر کے آپ نارمل ہو سکتے ہیں پری ڈائبٹیز سے, بجائے کہ آگے کی طرف جائیں. یعنی یہ نو مینز لینڈ ہے. نو مینز لینڈ ہے کہ اگر آپ کسی بارڈر پہ جائیں تو اس میں ایک بارڈر ہوتا ہے, ایک طرف ایک ملک ہے, دوسری طرف دوسرا ملک ہے, درمیان میں ایک ایریا ہوتا ہے جس میں وہ کامن اسپیس ہوتی تھی. یہ نو مینز لینڈ ہے. تو نو مین لینڈ میں پھریں گے اور کافی دیر تک پھرتے رہیں گے تو بہت چانس ہے کہ آپ بارڈر کراس کر جائیں گے. تو یہ چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پری ڈائبیٹک کو ایسے ہی ہم اپنے اگریسولی ٹریٹ کریں.
دوائیوں سے ضروری نہیں ہے اس وقت دوائیوں سے ٹریٹ کیا، صرف لائف سٹائل سے اس کو ہم پیچھے کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. بالکل. ایک اور بھی میتھ ہے کہ نا اگر کسی کو شوگر ڈائگنوز ہو گئی ہے تو بہت زیادہ، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ غم زدہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں ایک یہ بھی پرسیپشن ہے کہ ایک دوسرے سے بھی شوگر پھیل سکتی ہے، جسے ہم لوگ وبا کہتے ہیں یا کنٹیجیس کہتے ہیں. تو کیا یہ سچ ہے کہ شوگر ایک دوسرے سے پھیل سکتی ہے یا پھر نہیں؟ بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی کہ یہ اس کو میرے بیٹے کو شوگر ہو گئی ہے، یہ میرے بھائی کو شوگر ہوگی، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو ایسی کوئی یہ کنٹیجیس نہیں ہے، کووڈ کی طرح نہیں ہے، یا اور کسی جو بیماری جو چھوت کی بیماری کی طرح نہیں ہے جس کو کنٹیجیس بیماری کہتے ہیں. یہ تو ایک آپ کو جینیٹیکلی ہے، وہ اسی طرح ہوئی ہے ایسے حالات کی وجہ سے، تو یہ ایک دوسرے سے نہیں لگتی. آپ اپنے ڈائبیٹک فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا انجوائے کر سکتے ہیں، برتن شیئر کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ ایک دوسرے سے ایسے لگتی ہے، یہ آپ کے فیملی میں آتی ہے، وہاں سے اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، وہ ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ قطعاً یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ چھوت کی بیماری اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے، پاس بیٹھنے سے یہ لگ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، اگلا جو میرا آپ سے ایک امپورٹنٹ میتھ ہے وہ یہ کہ صرف پری ڈائبٹیز جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ریورس ہو سکتی ہے، یا اگر ہمارا HbA1c کسی کا 6.5 سے زیادہ ہے یعنی کہ وہ ڈائبیٹک ہے تو وہ بھی اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے شاید ایک پروگرام بھی شاید کیا تھا کہ ڈائبٹیز اب وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ جس پہ ہمیں اتنا ہمیں اس کے بارے میں نالج آ گیا ہے، وہ ہے کہ ڈائبٹیز ریمیشن کا سوچتے ہیں ہم. یعنی ڈائبٹیز ریمیشن ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے کہ ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں اچھے لائف سٹائل کے ساتھ، ویٹ مینجمنٹ کے ساتھ، کسی حد تک کچھ شروع میں دوائیوں کی ہیلپ کے ساتھ. تو اس کو ریمٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ریمیشن میں لایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ختم کر کے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور لگن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی سمجھے، لیکن پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو اس کو آبزرو کرنا پڑے گا. اس میں پھر واپسی کا بھی اتنا ہی چانس ہوتا ہے. اگر آپ یوں ہی اپنے ٹریک سے ہٹیں گے تو پھر آپ دوبارہ اس ڈائبٹیز کے چکر میں پڑ جائیں گے. تو اس کو ظاہر ہے، یہ فیکٹ ہے کہ اس میں یہ میتھ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے کہ ڈائبٹیز ریمیشن پاسبل ہے. بالکل. ریمیشن آپ نے کہا پاسبل ہے، لیکن کنسسٹنسی مانگتی ہے اور آپ کی ڈیڈیکیشن مانگتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، اگلا جو میتھ ہے نا وہ ادویات کے بارے میں ہے کہ ادویات، لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم یہ میڈیسنز اگر یوز کریں گے تو الٹا فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں، ہم کو جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا سچائی ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے جو پیشنٹ اکثر کرتے ہیں، اور بہت بڑی بدقسمتی سے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کچھ پیشنٹس کو گمراہ بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو ادویات کا استعمال ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور گناہ سے مثلا یعنی کہ جرم ہے. اگر کوئی آپ ایک دوائی استعمال کرتے ہیں ڈائبٹیز کی، تو یہ ایک بالکل بہت ہی غلط بات ہے کہ ڈائبٹیز کی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے. آپ لائف سٹائل کے ساتھ جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، لائف سٹائل بہت ضروری ہے، میں مانتا ہوں اس کا بہت کنٹریبیوشن، لیکن اگر آپ کو دوائی کی ضرورت، دوائی ضرور لینی چاہیے. ادویات کا استعمال آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ دیکھیں جو ڈائبٹیز کی جو مینجمنٹ میں یہ ٹائپ 2 کی بات کر رہا ہوں، یہ سنگل نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے کہ شروع میں اگر آپ شوگر کنٹرول کر لیں تو آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ تھا نا ہائپر گلائسیمیا جس کو کہتے ہیں کہ شوگر کا لیول کنٹرول کر لیں، اس کو کنٹرول. ہائپر گلائسیمیا ایک ستون ہے، دوسرا ستون اس کا کارڈیک ڈیزیز ہے، تیسرا ستون اس کی کڈنی ڈیزیز ہے، چوتھا ستون ہے آپ کے لیور اس میں انوالو ہوتا ہے، فیٹی لیور ہے. پانچواں ستون اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے ساتھ دل کے اموات اور باقی جو فالج اور باقی جو بیماری اس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ہیں، وہ بہت ساری بیماریاں جو اس کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ایک ستون کو تو پکڑ لیں گے، شوگر کنٹرول کر لی، کیسے بھی کر لی، لیکن باقی ستونوں کو کون کور کرے گا؟ ٹھیک ہے. آپ کی ڈائبٹیز کا اگین یہی چیز اس میں ثابت ہوئی تھی جو ٹرائلز کے اندر، کہ انہوں نے یوکے اسٹائل کے انہوں نے شوگر کو تو کنٹرول کیا، اس سے ہوا کہ جو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن، یہ آنکھوں کی اور گردوں کی اور یہ پیروں کی نیوروپیتھی، یہ ٹھیک ہو گئی، لیکن دل کی دوائی کو بیماری کو فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ تھی. تو سبق یہی حاصل ہو کہ یہ شوگر کو کنٹرول کرنا ایک پہلو ہے، لیکن جو باقی پہلو ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ادویات ہیں، جیسے بہت ایسی ساری ادویات ہیں، جیسے SGLT2 انہیبیٹرز ہیں، میٹفارمن ہے، اور GLP-1 آج کل جو ادویات ہیں، یہ وہ ادویات ہیں جو آپ کے دل کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، آپ کے کڈنیز کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور آپ کے شوگر کو بھی مینیج کرتی ہیں، آپ کے ویٹ کو بھی مینیج کرتے ہیں. تو یہ ہولسٹک اپروچ ہے، یعنی ملٹی
پرانگ اپروچ ہے. یعنی ایک ہی طرح کی جس سے میں نے شوگر ہی کنٹرول کر لی, میرے A1C اتنا ہو گیا, میں ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک یہ ہو میرا کامیاب ہے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کے سارے رسک فیکٹر اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. تو یہ چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, کچھ ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن مریضوں کے ذہن میں کہ بس جی یہ شوگر کی دوائیں گردے خراب کر دی. تو میں ان کو ایک ہی کہتا ہوں, یہ بالکل اسی طرح کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, کوئی بندے کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے ہیں, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کی ڈیتھ ہوگی, تو اگر آپ کہیں آپ کے ہاتھ لگانے سے ڈیتھ ہوگی, یہ ایسے نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہ ڈائبٹیز کی ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے, ان کنٹرول. دوائی نہیں ہے, دوائی آپ کے گردے نہیں خراب کرے گی, دوائی آپ کے وہ کمپلیکیشن کی طرف نہیں لے کے جائے گی. جو چیز کمپلیکیشن کی طرف لے کے جانے والی وہ ڈائبٹیز ہے. تو ڈائبٹیز کو ہم بری کر دیتے ہیں اور ادویات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. تو پیشنٹ اپنی ادویات چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے. اگر ادویات میں کمی ٹھیک ہے, دوائی کم لینی چاہیے, سمپل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, لیکن جو بھی ہو آپ کے ڈاکٹر کے مشورے سے ہو. اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہ کرے کہ یہ میں دوائی چھوڑ دوں گا, اس سے میرے گردے خراب ہو جائیں گے, اس سے مجھے یہ ہو جائے گا, مجھ سے وہ ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا فیصلہ ہے, یہ بہت اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب. اور اگر کوئی سائیڈ افیکٹس کسی میڈیسن کے آتے بھی ہیں تو مریضوں کو آپ یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آ کے ہم سے رجوع کر لیں, آپ سے رجوع کر لیں, اور تاکہ میڈیسن جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے یا پھر چینج ہو جائے. اور ویسے بھی تھراپیوٹک رینج میں ہی آپ پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم جب ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں تو انسولین کے بغیر تو یہ نامکمل بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب انسولین کے متعلق بھی لوگوں کے بہت سارے متس ہیں, جس میں ایک مت ہے کہ اگر میں انسولین اسٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ میری لاسٹ اسٹیج ہے, میری مطلب یہ ٹریٹمنٹ جو ہے لاسٹ ٹریٹمنٹ آپشن ہے میرے لیے, اور جو ڈائبٹیز ہے وہ بھی میری لاسٹ اسٹیج کی ڈائبٹیز ہے. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا, ابھی یہ میرے خیال سے یہ ہمارا ایک پروگرام اس پہ چاہیے ہوگا انسولین کے بارے میں متس ہیں. لیکن یہ لوگ کسی کو ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو کہتے ہیں آپ انسولین جس کو چاہیے ہوتی ہے, انسولین کا ظاہر اپنا ایک مقام ہے اس کے ڈائبٹیز مینجمنٹ کے اندر. تو انسولین کا یہ کسی کو اگر تجویز کی جاتی ڈاکٹر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو خدا نخواستہ اس کی بیماری خطرناک ہو گئی ہے یا وہ ان کنٹرول ہو گیا یا وہ خدا نخواستہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک علاج کی قسم ہے, بہتر علاج ہے جو آپ کی شوگر کو بڑی تیزی سے اچھا کنٹرول ہے, کیونکہ اس ساتھ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں, یعنی لو بلڈ شوگر لیول یا ویٹ گین کا مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے, اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ٹول ہے آپ کے کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے کسی کو ڈائبٹک ایمرجنسی ہو گئی ہے, بس جن لوگوں بچے ہیں جن کو ڈی کے ہو گیا ہے, یا وہ کسی کی سرجری پلان کی ہوئی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, یا کسی کو کرونک انفیکشن چلی گئی ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو انسولین شوگر کنٹرول نہیں کرتی, اٹس اے گڈ ہیلر ایز ویل. یہ آپ کے جو باقی چیزوں کو بھی ہیل کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہے کہ جی انسولین لگنا یہ لاسٹ سٹیج ہو گئی, اب آپ کا اینڈ ہو گیا. لفظ جو لاسٹ ہے یہ بڑا ہی خطرناک لفظ ہے. جب لاسٹ کہتے ہیں تو مریض بیچارہ وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری زندگی کا یہ آخری لمحات آ گئے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ میتھ ہے, اس کو آخری علاج نہیں ہے, بہتر علاج ہے جس کو ضرورت ہو, لیکن اپنے ڈاکٹر کی سپرویژن کے ساتھ شروع. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ہم ڈائبٹیز کی بات کریں تو اس میں ایک ٹائپ اس کی ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, جسے ہم کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران جو ہے نا وہ فیمیل کو ڈیولپ ہو گئی ہے. تو اس میں بھی ایک کامن متھ یہ ہے کہ اگر مجھے ڈیولپ ہو گئی ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ڈیورنگ پریگنینسی تو وہ بعد میں بھی لائف لانگ چلے گی. تو یہ سچ ہے یا پھر متھ ہے؟ اس میں قدر سچائی بھی ہے. دیکھیں, اگر کسی خاتون کو پریگنینسی کے اندر, جس کو بیبی شوگر بھی کہتے ہیں, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے, تو یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کو میں کہتا ہوں یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ایکسٹینشن ہے. تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اگر کی ایکسٹینشن ہونے کی وجہ سے تو یہ آپ کو اس خاتون کو کسی بھی سٹیج پہ وہ ہو سکتی ہے. تو بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو آپ گائناکالوجسٹ ہیں یا اس کے ماہر ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خواتین کو اس کے پیریڈز کے اندر, جو پریگننسی کے عرصے کے دوران جب ان کی ڈیلیوری ہو جائے, تو ان خاتون کو پلیز ہمیں اس میں بریفنگ دینی چاہیے کہ آپ ایک ہائی رسک پرسن ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے, آپ اپنے وزن کو مینیج رکھیں اور اپنے لائف سٹائل کو مینیج کریں, تو آپ کو ڈائبٹیز اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں یا ختم ہونے سے روک سکتے ہیں. لیکن الٹا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وہ ڈیلیوری ہوتی ہے وہ پرپیوریم میں ہوتی ہے, اس کو پجیریاں کھلائی جاتی ہیں, اس کو دیسی گھی کھلایا جاتا ہے, وہ بیچاری پھول کے کپا ہو جاتی تھی, نہیں موٹی ہو جاتی ہے. اس کو ڈائبٹیز نہیں بھی اگر ہونی ہے
تو اس کو 6 مہینے بعد ڈائبٹیز ہی ہو جاتی ہے. تو خواتین بھی اپنے کانشیس ہو جائیں کہ جب ڈلیوری کے بعد جو عرصہ ہے اس میں اپنے وزن کو مینیج کریں, اپنی ایکسرسائز کو نہ چھوڑیں. جب آپ کو, کیونکہ یہ لوگ جن کو بیبی شوگر یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی ہے, ان کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ کافی زیادہ ہے. تو ان لوگوں کو, ان خواتین کو اپنا لائف سٹائل بہت اچھا رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس میں ڈاکٹرز کا رول بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر کئی ہم لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں, وہ اپنے پیشنٹ کو بریف نہیں کرتے کہ آپ کو ہونے کا خطرہ ہے, تو آپ اپنا خیال کریں. اس میں آپ اس کو ریگولر چیک بھی کرتے رہیں, تو اپنے وزن کو بھی مینیج کریں, تو آپ کو نہیں ہوگی. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک آخری میتھ جو ہے نا, وہ ایک امپورٹنٹ جو رسک فیکٹر اسٹریس جیسے کہ ہے, تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریس کا ہماری بلڈ شوگر کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے, یعنی کہ کیا ہی اثر ہو سکتا ہے. عوام یعنی کہ بہت کیجول لیتی ہے کہ اگر میں اسٹریسڈ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے میری شوگر افیکٹ ہوگی. تو یہ میتھ ہے یا پھر یہ سچائی ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں اس میں نا دو فرق ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں مجھے شوگر اس لیے ہوگی, میں بہت ٹینشن مجھے دیے تھے, مجھے بہت ٹینشن ملے ہیں, مجھے بہت ٹینشن, میرے شوہر نے بہت ٹینشن دیا ہے, میری ساس نے مجھے بہت ٹینشن دی ہے, مجھے شوگر ہوگی اس وجہ سے. ٹینشن سے شوگر نہیں ہوتی. ٹھیک, یہ بھی کچھ عرصہ پہلے, بہت صدیاں پہلے کسی بندے کا خیال تھا کہ ٹینشن سے شوگر ہوتی ہے. ٹینشن سے شوگر ہوتی نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ٹینشن دو قسم کا, ایک ہے مینٹل سٹریس ہے اور ایک آپ کا فزیکل سٹریس ہے. فزیکل سٹریس آپ کی انڈر لائن ڈائبٹیز کو ایکسپوز کر دے. مثلا کسی بہت سے لوگ آپ نے دیکھیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ ہوا ہے, یا ان کو اسٹروک ہوا ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو ان کی جو ڈائبٹیز ہے وہ فرسٹ ٹائم ڈسکور ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک کے فوراً بعد. جب ان کا شوگر چیک کیا تو یہ اسٹریس ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے, شوگر ہائی ہو جاتی ہے, تو وہ ڈسکور ہو جاتی ہے. لیکن جو مینٹل سٹریس ہے وہ آپ کی ڈائبٹیز کو کرتا نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, اس ڈائبٹیز کو خراب ضرور کر سکتا ہے. تو ڈائبٹیز کی جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, یعنی یہ ڈائبٹیز کی وجہ نہیں ہی ہے, لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, اگر وہ سٹریس میں ہے, تو اس کی ڈائبٹیز خراب ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ویل بینگ بھی ہونا ضروری ہے اچھے شوگر کے کنٹرول کے لیے, جس پہ توجہ کم ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے. اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں نا, وہ سائکیٹرسٹ کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں. اگر کسی کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے, اس کی شوگر خراب ہو رہی ہے, اور وہ سائکیٹرسٹ یا اس بندے جو کنسرنڈ آدمی اس کے پاس جاتے ہیں, وہ سمجھ سائکیٹرسٹ کا کام یہ صرف پاگل پن کا علاج کرنا ہے, کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے پہ ایک اسٹگما لگ جائے گا کہ مجھے کوئی ذہنی بیماری ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی کامن سی چیز ہے, کنڈیشن ہے جیسے ڈائبٹیز ہے, کیونکہ یہ بھی دماغ کے کیمیکلز اوپر نیچے ہونے سے یہ ہوتی ہے. تو ادویات کا استعمال, اگر آپ کا سائکیٹرسٹ اچھا ہے, آپ کو اچھی ادویات دیتا ہے, تو آپ کی سائکیٹرک پرابلم ریزالو ہو سکتی ہے پیشنٹ کی, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ڈائبٹیز بھی بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتی ہے. تو اگر کسی سٹیج پہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے ڈائبیٹک پرسن کو کہ آپ کو سائکیٹرسٹ سے ملنا چاہیے, تو بالکل ہچکچائیں نا, اس کی ضرور ہیلپ لیں. اور سائکیٹرسٹ آپ کو ادویات لکھ کے دے گا, جو سائیکالوجسٹ ہے وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا, جو آپ کو ریزننگ بتائے گا کہ آپ نے اس اسٹریس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو دونوں چیزیں کمبینیشن میں چلیں گی. تو اگر آپ کو یہ ایڈوائس دیا جاتا ہے, یہ مشورہ دیا جاتا ہے, تو ضرور اس پہ عمل کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے انداز میں تمام متس جو تھے ان کو بخوبی کلیئر کر دیا ہے. تو ناظرین, آپ کو جیسے کہ بتایا بھی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ شوگر والا اگر کوئی پیشنٹ ہے تو ہمیں اسے اس کا ڈائگنوسس اگر بن گیا ہے تو ایسے نہیں کہ ہم اسے سائڈ لائن کر دینا چاہیے, جس سے وہ بھی غمزدہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کہ آپ اس کو بھی ایک نارمل انڈیویجول کی طرح ڈیل کریں, اور وہ بھی اپنے آپ کو ایک نارمل انڈیویجول کی طرح ڈیل کریں. وہ بھی تمام لوگوں باقی لوگوں کی طرح کھا پی سکتا ہے, لیکن ایک متوازن انداز کے اندر. تو ہم جو ہے اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے مزید کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.